السلام علیکم دوستو، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی بھی ہے۔ خدا را اس کو ضائع مت کیجیے، اس کے بارے میں سوچئے، اپنی نسلوں کے بارے میں سوچئے۔ پانی ہماری زندگی ہے، پانی کے بغیر انسان جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچئے، پانی اور زندگی، کیا کبھی آپ نے غور کیا پانی زندگی کے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کتنا ضروری ہے؟ اس دنیا میں بنے رہنے کے لیے پانی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ عام لفظوں میں پانی زندگی ہے۔ کبھی آپ نے کسی انگلش فلم میں ایسا سین دیکھا ہے جس میں ایکٹر باتھ روم میں ٹوتھ برش کر رہا ہے؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ دانتوں میں برش کرتے وقت بیسن کا پانی بند ہوتا ہے، جبکہ دانت صاف کرنے کے لیے اس کے پاس ایک چھوٹا سا گلاس رکھا ہوگا جس میں وہ پانی بھر کے کلگی کرتا ہے۔ اس طرح جب کچن میں برتن دھوئے جاتے ہیں تو سنک کا ڈرین فلو بند کر کے اس میں پانی بھر لیا جاتا ہے، پھر اس پانی میں برتن دھوئے جاتے ہیں۔ یہ پریکٹس تقریباً تمام مغربی ممالک میں یکساں پائی جاتی ہے، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، وہ پانی ضائع نہیں کرتا۔ دوسری طرف پاکستان میں جب ہم دانتوں میں برش کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران واش بیسن کا نل مکمل کھلا ہوتا ہے اور پانی سیدھا نالی میں جا رہا ہوتا ہے۔ برتن دھوتے وقت بھی یہی کچھ کیا جاتا ہے، نلکا پورا کھلا ہوتا ہے اور پانی مسلسل نالی میں جا رہا ہوتا ہے۔ اور تو اور وضو جیسا اہم ترین رکن ادا کرتے وقت بھی ہم کئی گیلن پانی نالی میں بہا دیتے ہیں۔ چونکہ پاکستان میں عام طور پر پانی انتہائی ازر چیز سمجھی جاتی ہے، اس لیے ہم دل کھول کر اسے ضائع کرتے ہیں، باوجود اس کے نہ تو مغربی ممالک جتنے وسائل ہیں اور نہ ہی پانی کے بحران سے نمٹنے کے لیے صلاحیت۔ اس رویے کی کیا وجوہات ہیں؟ تعلیم کی کمی کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ یہ رویہ آپ کو ڈاکٹر، انجینئر اور ایم اے پاس لوگوں کے ہاں بھی ملے گا۔ دین سے دوری بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سب سے زیادہ پانی کا ضیاع مساجد میں ہی ہوتا ہے۔ کیا ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور سنت ہمارے سامنے نہیں؟ اسے ہم مجموعی معاشرتی جہالت کہیں یا جو ہمیں اپنے سال پرانی روش و ترک کرنے سے روک رکھتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہمیں اپنی کوئی خراب عادت اس لیے نہیں بدلنی چاہیے کیونکہ دوسروں نے نہیں کیا۔ کیا اس معاشرے کو تیزاب کے پانی سے غسل دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان پر جمع جہالت کا زنگ دور ہو سکے؟ زیر زمین پانی کے ذخائر میں کمی کا شعور تو سنتے ہیں، لیکن کبھی اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی نہیں جاتی، کیونکہ ہماری پانی والی موٹریں کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں اور پھر ہمیں پانی حاصل کرنے کے لیے زیادہ گہرا بور کرنا پڑتا ہے۔ جس گھر میں پہلے 40 فٹ بور والا ہینڈ پمپ یا نلکا بہترین کام کرتا تھا، وہاں کیوں اب 250 فٹ پہ بھی پانی نہیں مل رہا؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ہم جتنا پانی زمین سے لے کر استعمال کر رہے ہیں، اسے اتنا ہی پانی واپس نہیں کر رہے، یعنی ہمارے زیر زمین پانی کے ذخائر ریچارج نہیں ہو رہے۔ زیر زمین پانی کے ذخائر ریچارج کیسے ہوتے ہیں؟ بارش سے اور ہمارے استعمال شدہ پانی سے۔ اگر ہم وہ پانی زمین کو واپس کر دیں تو ہزاروں سال تو یہ ذخائر ریچارج ہوتے رہے۔ اب کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ بارش اور دیگر استعمال شدہ پانی کی زمین میں جانے کا قدرتی راستہ کچی زمینوں کو ہم نے سیمنٹ، تارکول اور کنکریٹ سے بند کر دیا ہے۔ وہ پانی جو زیر زمین پانی کی سطح کو برقرار رکھتا تھا، اس سے اب واپس زمین میں جانے کا راستہ نہیں ملتا اور ہم اسے نالیوں میں بہا دیتے ہیں۔ بڑی شہری آبادیوں میں اگر ہم اس سے اپنے گھر کا کچھ حصہ باغیچے کے لیے چھوڑ دیں یا میونسپل کارپوریشن پارکوں، بیس لائن وغیرہ میں بور کر کے بارش کے پانی کو زیر زمین جذب کرنے کا اہتمام کریں تو نہ صرف یہ کہ درون شہر زیر زمین پانی کا لیول بلڈ اپ ہوگا، بلکہ باغیچوں اور پارکوں کی کچی زمین بارش کے پانی کو زیر زمین جذب کر کے ہمیں شجرکاری، تازہ پھل اور سبزیاں بھی فراہم کرے گی۔ لہذا اس نام نہاد ترقی، سیمنٹ، سریے اور ماربل کے پہاڑ کھڑے کرنا کے خواہاں سے باہر آئیں اور حقیقی ترقی اپنائیں، یعنی رین واٹر ہارویسٹ کر کے زیر زمین ڈیم تعمیر کریں۔ دوستو، کیا سب کچھ حکومتیں ہی کریں گی؟ کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں؟ مسلمان ہونے، انسان ہونے کے ناطے بھی کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے جتنا ہمارے میں بس میں ہے؟ آؤ مل کر ہم اس پانی جیسی نعمت کو سنبھالتے ہیں اور اس کی
مسائل کو دیکھتے ہیں۔ خدارا اس نعمت کو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنائے۔ یہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ چلیے آج پھر عہد کرتے ہیں